بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ توبہ کی شرائط میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا، اور کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں اور گناہ کر بھی نہیں سکتا، ڈر لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، تو کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ میں عذاب سے بھی بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی ایسی باتیں پوچھے ہم کہیں گے اس کو جناب وہ ہسپتال لے جاؤ، یہ پاگل ہو گیا، مگر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے محبت سے ارشاد فرمایا ہاں کل آ جانا، بیٹھ کر بات کر لیں گے، کوئی شکل نکلتی ہوئی تو انشاءاللہ اس پہ عمل کر لیں گے، کوئی تجویز دے لیں گے، اس پہ غور کر لیں گے کسی رائے پہ۔ نوجوان خوش ہو گیا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جب حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں، ان پہ عمل کر لو تو تم گناہ سے بھی یعنی عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، گناہ بھی کرتے رہنا۔ بڑا خوش ہوا۔ حضرت نے فرمایا پہلی تجویز تو یہ ہے کہ تم گناہ ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دیکھے، اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کر لو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ ان ربک لبالمرصاد، اللہ پاک تو بالکل شکاری کی طرح ٹکٹکی باندھ کے گویا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کی نگاہوں سے تو اوجھل نہیں ہو سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا چلو ایک دوسری تجویز ہے، وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو، تو قیامت میں کہہ دینا یا اللہ نہ ہم نے آپ کا کھایا نہ آپ کی بات مانی۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی مشکل ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا رزق تو اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس پہ بھی عمل مشکل ہے۔ فرمایا اچھا چلو ایک تیسری تجویز ہے، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی بادشاہی سے ہی نکل جاؤ، تو بس قیامت میں بول دینا ہم آپ کے ملک میں رہے ہی نہیں۔ آدمی جس ملک میں رہے گا تو اس ملک کی جو قوانین ہیں حکومت کی طرف سے بنائے ہوئے اس پہ چلے گا نا۔ جب اس ملک میں ہی نہیں رہے گا تو پاکستان میں رہنے والوں پر امریکہ کے اور سعودیہ کے قوانین تھوڑی چلتے ہیں، تم اللہ کی بادشاہی کو چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی مشکل ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ تو ہماری طاقت میں نہیں ہے کہ آسمان اور زمین میں بادشاہی تو میرے رب کی ہے، اس کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ کہا اچھا چلو ایک چوتھی تجویز دے دیتے ہیں، اور وہ چوتھی تجویز یہ ہے کہ جب قبر میں ملک الموت آئیں اور تمہاری جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ مرتے وقت روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ تمہارے پاس آئے اسرائیل، تو تم اس ٹائم ذرا آکڑ خانی دکھا دینا اور کہہ دینا کہ بھائی ابھی تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں پہلے توبہ کر لوں پھر میری روح قبض کر لینا۔ کہنے لگا یہ بھی مشکل ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں تو مہلت نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا تمہیں میں ایک پانچویں تجویز دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہاری قبر میں جب تمہیں دفن کر دیا جائے اس وقت منکر نکیر آئیں اور تم سے سوال جواب پوچھنے لگیں، تو تم اس وقت آکڑ خانی سے کہہ دینا کہ بھائی میں کوئی جواب نہیں دیتا ہوں، ہاں اور جا وہ نکل جاؤ میری قبر سے، تم بغیر اجازت کے یہاں آئے کیوں؟ تو کہنے لگا حضرت یہ بھی مشکل ہے، اس لیے کہ منکر نکیر کی تو شکلیں ہی اتنی خوفناک ہیں کہ کوئی اور سزا نہ ہو تو ان کو دیکھنا ہی کافی ہے، تو میں ان کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کہا اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک چھٹی تجویز دی، فرمایا وہ یہ کہ قیامت کے دن جب تمہیں یہ کہا جائے کہ تم جاؤ جہنم میں، ہاں اور جو ہے وہ تمہارے لیے اور کوئی شکل نہیں ہے، تو تم اس وقت میں آ کر کے کھڑے ہو جانا، میں نہیں جاتا ہوں، اور جو ہے وہ اپنے مضبوطی دکھا لینا، اللہ کے حکم کو نہیں ماننا۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی مشکل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک کی ذات عالی تو بہت زبردست طاقت والی ہے، کون ہے جو اس کے حکم کے سامنے آکڑ خانی دکھائے؟ ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے نوجوان، جب تو اتنا کمزور ہے کہ تو اللہ رب العزت کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا،
اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتا، اور تو اللہ کی بادشاہی اور اس کی سرزمین سے نکل بھی نہیں سکتا، اور تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے، اسرائیل سے مہلت بھی نہیں لے سکتا، قبر میں آئے ہوئے فرشتوں کو باہر بھی نہیں نکال سکتا، اور اللہ کے حکم کے سامنے آکڑ خانی بھی قیامت میں نہیں دکھا سکتا، تو پھر تجھے چاہیے کہ قدم بڑھا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی چھوڑ دو گناہ اور توبہ کر لو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ یہ میں اور آپ بھی اسی زمرے میں ہیں، ہم بھی عاجز ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ تجاویز میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ آئیے آج کی اس مجلس میں سچی توبہ کریں، یا اللہ جو ہو گیا ہمیں معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔